بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں عبد الباسط، ہم لوگ آج سی پی ایس سینٹر ہال میں ایک اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان اس موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے، اپنے اپنے تھاٹس شیئر کریں گے، میں ان کا مختصر سا تعارف کرا دوں کہ سب سے پہلے ہمارے مہمان ہیں مولانا عنایت اللہ عمری۔ آپ شہر بنگلور سے آپ کا تعلق ہے، آپ ماشاءاللہ عمر آباد سے فارغ التحصیل ہیں۔ آپ نے مولانا سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی ایک تفسیر آپ نے لکھی ہے اور وہ شائع بھی ہو چکی ہے۔ پھر ہمارے دوسرے مہمان ہیں مولانا فیاض الدین عمری صاحب۔ آپ شہر گلبرگہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ماشاءاللہ حافظ ہیں، عالم ہیں، آپ بھی جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فارغ التحصیل ہیں۔ آپ نے بھی مولانا وحید الدین خان صاحب سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ آپ ماشاءاللہ صاحب مطالعہ شخصیت ہیں، آپ کا مطالعہ مذہب پر بھی ہے اور سیکولر سبجیکٹ پر بھی ہے۔ تو ہم اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات جو بہت ضروری ہے، جو ہمارا آج کا موضوع ہے، میں اس بارے میں آپ حضرات سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے معرفت۔ معرفت کا مطلب ہے ایمان، توحید۔ یہ مولانا وحید الدین خان جو اسلامی طبقے میں معروف شخصیت ہیں، اسلامی حلقے میں آپ کو ایک بلند شخصیت، عبقری شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے معرفت کے موضوع پر بہت زیادہ لکھا ہے، آپ کی کتابیں ہیں اور آپ کے ویڈیوز بھی ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا کو معرفت ملنے سے پہلے ان کی شخصیت کیسی تھی، معرفت ملنے کے بعد ان کی شخصیت کیا ہو گئی۔ میں ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا میرے خیال میں 1945 کا یہ واقعہ ہے۔ مولانا کے اندر تلاش حق کا ایک جنون طاری ہو گیا، مولانا بے چین رہتے تھے۔ مولانا نے اپنا یہ حال خود الرسالے میں لکھا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں تڑپتا تھا، میں کہتا تھا خداوند میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں گا۔ تو اسی تلاش جستجو کے سلسلے میں مولانا نے لاہور کا سفر کیا تھا۔ وہاں اسٹیشن پہ مولانا کہتے ہیں کہ سوٹ پینٹ پہن کر ایک آدمی وہاں سے جا رہا تھا، میں اس کو دیکھ کر افسوس کر رہا تھا کہ اس کے پاس جاب ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ اس وقت کا عالم ہے جب آپ کو ابھی معرفت نہیں ملی تھی، آپ کو گاڈ ریلیزیشن نہیں ہوا تھا، تو اس وقت آپ کا یہ عالم تھا۔ پھر اسی کے ساتھ اتنا زیادہ آپ کے اندر مایوسی تھی، آپ چاہتے تھے کہ وہاں پر موجود ایک جو خالی انجن جا رہا تھا اس میں گر کر کٹ کر مر جائے۔ یہ ان کی حالت تھی کب؟ معرفت سے پہلے۔ لیکن جب ان کو اللہ کی معرفت ملی، انہوں نے مطالعہ کیا، اللہ سے دعائیں کی، تو معرفت ملنے کے بعد کا حال بتاتا ہوں۔ معرفت ملنے کے بعد مولانا نے اپنے آخری دنوں کا یہ واقعہ ہے کہ مولانا یہ چاہتے تھے کہ مجھے اور تھوڑی زندگی ملے تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں اللہ کا پیغام کیا ہے۔
یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سی پی ایس ہال، یہ جو سی پی ایس ٹیم ہے، یہ ساری معرفت کے بعد بنی ہوئی ٹیم ہے۔ معرفت سے پہلے مولانا کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو معرفت اتنی بڑی چیز ہے۔ یہی چیز صحابہ کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کو جس چیز نے ہیرو بنایا وہ صرف ایمان تھا۔ تو ایمان کی، معرفت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو آج ہم اس سلسلے میں ہمارے مہمانوں سے کوشش کریں گے جاننے کی کہ یہ معرفت رب کیا ہے، ہم اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا کیا رکاوٹیں ہیں، اور بھی دوسرے سوالات ہیں انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے مہمان مولانا عنایت اللہ صاحب سے سوال ہے کہ آپ بتائیے معرفت رب سے کیا مراد ہے؟ جی، جزاک اللہ خیر، آج ہم کو یہ موقع دینے کا۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جب بھی معرفت کی بات کی جاتی ہے تو لوگ جنرلی اس کو صوفیہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم معرفت کی بات کرتے ہیں یا مولانا معرفت کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ مولانا بھی، ان کے پاس بھی صوفیانہ ٹائپ کی معرفت ہے، جس کے اندر مراقبہ ہے، جس کے اندر مبتدیانہ ذکر و اذکار ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور مولانا اپنے آپ کے بارے میں جو کہتے تھے کہ میں ایک صوفی طبیعت کا انسان ہوں، وہ سادہ زندگی کے تعلق سے ہے، ورنہ صوفیانہ کلچر کی بات نہیں ہے اور صوفیانہ ذہنیت کی بات نہیں ہے جب مولانا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ موضوع جو ہے صوفیوں کا نہیں ہے، صوفیہ کا موضوع نہیں ہے، یہ موضوع ہر انسان کا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے انسان کو اور جنات کو، دونوں مخلوقات کو عبادت کے لیے بنایا ہے۔ دیکھیے، اسی کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے الا لیعرفون، کہ میں نے جن اور انس کو میری معرفت کے لیے بنایا ہے۔ دیکھیے، یہاں قرآن میں عبادت کا لفظ ہے اور ابن عباس نے جو ہے نا معرفت کا لفظ استعمال کیا۔ اصل میں عبادت نتیجہ ہے معرفت کا۔ جب ایک انسان کو سچے معنی میں اللہ کی دریافت ہوتی ہے، اللہ کی سچی پہچان حاصل ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے کے طور پر انسان کے اندر اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ساری قدرت کاملہ اللہ کے لیے ہے اور سارا عز میری طرف ہے۔ اور دیکھیے، معرفت یہ ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ مطلب سب لوگ ویسے اللہ کو مانتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے، یہ موضوع تو دوسروں کا ہونا چاہیے جن کے پاس دین نہیں ہے، ہم تو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم کو جو ہے یہ اس بارے میں معرفت کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ضرورت کیوں ہے۔ جی، ایک ہوتا ہے اللہ کو جاننا، کہ آدمی کو اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے یا اپنی کمیونٹی کے بیچ میں رہتے ہوئے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک خدا ہے، وہ اس کو جاننے لگتا ہے۔ اور دوسرا، عبادت گاہیں ہیں، مساجد ہیں، لوگ وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں تو وہ ماننے بھی لگتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ وہ جان بھی رہا ہے اور دوسرا جو ہے مان بھی رہا ہے۔ لیکن جو چیز مسنگ ہوتی ہے وہ پہچاننا ہے، اور معرفت کا معنی ہی پہچاننا ہے۔ دیکھیے، اس کو ہم ایک سادہ مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جادوگران فرعون جن کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ جادوگران فرعون جب ان کو اللہ کی پہچان نہیں تھی تو وہ ایک فرعون سے امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم کو غلبہ ملے گا تو ہم کو
کیا ملنے والا ہے؟ فرعون نے کہا کہ تم کو تو اپنے مقربین میں سے بنا لوں گا۔ تو ان کے اندر وہ جو ہرس تھی، وہ جو دنیا کی لالچ تھی، جو مادیت کی یا میٹیریلزم کی جو ان کے اندر چاہت تھی، اچانک جب وہ واقعہ ہوا کہ مقابلہ ہوا اور انہوں نے اپنے لاٹھی ڈال دیے، وہ جو کچھ جادوگر کرتے ہیں وہ ایک ایلیوژن ہوتا ہے، یعنی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ ریالٹی نہیں ہوتی ہے۔ ان کو وہ فرق کو بہت اچھے طریقے سے جادوگر جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، ایک طرح کا ایلیوژن ہوتا ہے، وہ ایلیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ یعنی بظاہر کوئی سانپ نہیں دوڑ رہا ہوتا ہے، مگر لگتا ہے لوگوں کو کہ کوئی سانپ دوڑ رہا ہے۔ تو وہ اس کے ایکسپرٹ تھے، وہ اس کے ماہرین تھے، اس فن کو جانتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی، تو وہ ایلیوژن سے لگ رہا تھا کہ وہ اژدہا اور سانپ بن کر کے دوڑ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی اپنی لاٹھی ڈالی تو ان کو لگا کہ یہ تو ایلیوژن نہیں ہے، یہ تو نظر کا دھوکہ نہیں ہے، یہ تو بالکل جو ہے نا چینج ہو گیا ہے، جو لاٹھی تھی وہ اژدہے میں کنورٹ ہو گئی ہے۔ وہ اس فرق کو جاننے کی وجہ سے ان کو لگا کہ یہ معاملہ جادوگری کا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہی ایسا کر سکتی ہے، انسان کے بس کی چیز نہیں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اس لاٹھی کے پیچھے خدا کی عظمت کو دیکھا، خدا کی قدرت کا انہوں نے نظارہ کیا، تو اس لاٹھی کے ذریعے سے ان کے اندر خدا کے بارے میں ایسا یقین، ایسا غیر متزلزل یقین ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ فرعون نے ان سے کہا کہ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، دیکھو تم چھوٹے جادوگر ہو، وہ تھوڑا بڑا جادوگر ہے، وہ تم کو سکھا سکتا ہے، وہ فن کا ماہر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جادوگری کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اس کے بعد جو ان کے اندر جو تبدیلی آئی، اب فرعون کی طرف سے دھمکیاں، یہاں تک کہ ان کو سزا بھی دے دی گئی کہ ان کے ہاتھ پیر مخالف سمت کاٹ دیے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ جس دریافت کو انہوں نے پایا تھا، اللہ کی جو معرفت انہوں نے پائی تھی، اس سے متزلزل ہونا، اس میں ایسا کنوکشن تھا کہ انہوں نے اپنی جان دے دی مگر اللہ کی معرفت نہیں چھوڑی۔ یہی فرق ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ وہاں پر بنی اسرائیل بھی تھے، اللہ کو جاننے والے، ماننے والے، مگر ان کے پاس جو مسنگ تھی وہ دریافت تھی، وہ معرفت تھی، وہ ریئلائزیشن تھی۔ بار بار حضرت موسیٰ کو ان کو یاد دلانا پڑا۔ ان کے سامنے بہت سے ایسے ایکسپیرینس ہوتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خدا نے جو ہے دریا کو ان کے لیے کاٹ کر راستے بنا دیے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر کنوکشن نہیں جاگا، معرفت نہیں آ سکی ان کے اندر، جیسی معرفت ہم دیکھتے ہیں یہ جادوگران فرعون کے اندر آئی۔ تو یہی فرق ہے کہ معرفت جو ہے یہ جاننے ماننے سے ایک اگلا مرحلہ ہے، ایک اگلا اسٹیپ ہے، اور یہ سب کی ضرورت ہے۔ ان کی بھی ضرورت ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، اور ان کی بھی جو نہیں جانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ معرفت ملنے کے بعد انسان کیسے بن جاتا ہے۔ ایک انسان جو معرفت ملنے سے پہلے پیسہ طلب کر رہا تھا کہ ہم اگر جیت جائیں، موسیٰ کو ہرا دیں تو ہمارے لیے کیا ہے، کیا انعام ہے، لیکن معرفت ملنے کے بعد ان کا حال یہ ہوا کہ فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اتنی بڑی دھمکی دی، موت کی دھمکی دی۔ اس کے باوجود معرفت کا یہ خاصہ ہے کہ جب وہ کسی کو ملتا ہے تو پھر آدمی اس کو چھوڑتا نہیں ہے، تو یہ دھمکی بھی انہیں یعنی معرفت سے نہیں ہٹا سکی۔ تو بہت اچھی مثال دی آپ نے، جزاک اللہ خیرہ۔ تو اب ہمارا دوسرا سوال ہے، یہ سوال ہمارے دوسرے مہمان مولانا فیاض الدین عمری صاحب سے ہیں۔
تلفظ کلمہ اور معرفت کلمہ کے فرق کو واضح کیجیے۔ جی عبدالباسط صاحب، آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال کیا ہے، تلفظ کلمہ اور معرفت کلمہ میں کیا ڈفرینس ہے۔ اس سوال کو ڈسکس کرنے کے پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ ہے، کچھ پس منظر ہے۔ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر 1 بلین سے زیادہ اہل ایمان یا اہل اسلام کا پاپولیشن ہے، عددی طور پر وہ 1 بلین سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی پاپولیشن میں مسلمان جو ہے سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی ہے، سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی۔ لیکن جو ہے آپ دور اول کے مسلمانوں کو اور اس لارجسٹ کمیونٹی کو کمپیئر کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ جو ہے ان دونوں میں کوئی میچ نہیں ہے، بہت زیادہ مس میچنگ ہے۔ تو اس مس میچنگ کی ڈسکوری، یہ مس میچنگ کیوں نوٹس میں آ رہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ کوشچن جو ہے بڑا اچھا ہو سکتا ہے کہ تلفظ کلمہ اور معرفت کلمہ کا فرق کیا ہے۔ ہمارے پاس جو 1 بلین سے زیادہ یہ جو لارجسٹ کمیونٹی ہیں، یہ پشتینی مسلمان ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ وہ لوگ ہیں جس کو ہم ڈی جنریٹڈ لاٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسا ایک انبوہ کثیر جو دعوے کے اعتبار سے دور اول کے مسلمانوں سے اپنا ریلیشن بتاتا ہے، لیکن اسپرٹ اور کیریکٹر کے لحاظ سے وہ بہت ہی زیادہ اس کی دور اول کے لوگوں سے مس میچنگ دیکھنے میں آتی ہے۔ تو اس مس میچنگ کو سمجھنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ مس میچنگ کیوں ہو رہی ہے، تو کسی صاحب کا ایک مضمون مجھے یاد آ رہا ہے جو مختارات کے اندر ہے۔ مختارات جو ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی، جو ندوہ کے محتمم تھے اور بڑے ذمہ داروں میں سے تھے، انہوں نے مختارات کے عنوان سے فی الادب العربی کے نام سے اس میں بہترین مضامین جمع کیے ہیں۔ تو اس میں ایک مضمون تھا جو ہم نے عمر آباد میں سلیبس کے زمانے میں پڑھا تھا، الدین الصناعی۔ جی جی، یعنی الدین الصناعی کا ترجمہ یہ ہوگا مصنوعی دین۔ مصنوعی دین کا مطلب ایسے ہی سمجھیے جیسے آپ کے پاس کوئی کیئر ٹیکر روبٹ ہے، یعنی ایک تو ہے آپ کی اپنی ریئل وائف، آپ کی اپنی زوجہ، وہ جب آپ کی سیوا کرتی ہے تو وہ فیلنگز اور ایموشنز کے ساتھ کرتی ہے، لیکن جو اے آئی یا روبٹ والی جو سروس وومن ہوگی یا روبٹ جو ہوگا، وہ آپ کی خدمت تو کرے گا لیکن اس کے اندر فیلنگ نہیں ہوگی، وہ فیلنگ سے خالی ہوگا۔ وہ تو ایک پروگرام کے تحت جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز انجام دے گا۔ تو گویا کہ جو ہے اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو وہی ہے جو میری ریئل وائف ہے، لیکن وہ ریئل وائف کے اندر جو ایموشنز پائے جاتے ہیں وہ اس اے آئی یا سروسنگ باٹ میں جو ہے آپ نہیں مل سکتے آپ کو۔ یہی فرق جو ہے وہ الدین الصناعی کتاب کے اندر بتایا گیا تھا، پرانی مثالیں دیتے ہوئے کہ سمجھیے جنگل میں ایک ریئل شیر ہے اور گھر میں آپ نے جو ہے شیر کا ایک یہ بنا لیا ڈھانچہ اور اس کے اندر اسٹف بھر دیا اور اپنے ڈرائنگ روم میں رکھ دیا۔ تو جنگل کے شیر اور آپ کے ڈرائنگ روم میں رکھے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں ڈال، شیر کی جو ڈال ہے، اس میں جو فرق ہے وہی جو ہے ان لوگوں میں اور ہم میں پیدا ہو گیا ہے، دور اول کے لوگوں میں اور ہم لوگوں میں۔ تو فرق کی وجہ یہ ہے کہ ہم تلفظ کلمہ کی سطح پر جو ہے اسلام کو پائے ہیں۔ پشتینی مسلمان ہونے کی وجہ سے ہماری پیدائش ہوئی مسلمان گھر میں، تو ہم نے اپنے دادی اور دادا اور والدین کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم نے بھی نماز سیکھ لی۔ انہوں نے ہمیں جو ہے 5 کلمے سکھائے مکتب میں مسجد کے، تو وہ ہم نے سیکھ لیے۔ تو اس طرح جو ہے عربک
वर्डिंग की सतह पर तो इस्लाम हम तक पहुंचा, लेकिन जिस एक्सपीरियंस की सतह पर इस्लाम दौर अव्वल के लोगों को मिला था, उस सतह पर हम नहीं हासिल कर पाए, क्योंकि हम जो है उनकी एक कंटिन्यूएशन है, सिर्फ एक नस्ली कंटिन्यूएशन है, ना कि कोई रियल तजर्बे की सतह पर हमने उसको पाया है। जैसे बुखारी में हम पढ़ेंगे, मौलाना इनायत साहब, हमने बुखारी का एक मरतबा इज्तिमाई मुताला किया था, तो उसमें एक उन लोगों ने इस्लाम को किस तरह पाया था उसको आप देख सकते हैं। एक सहाबी थे जुबैर बिन मुतीम, बुखारी में उनकी रिवायत है, जुबैर बिन मुतीम, जहाँ तक मुझे नाम याद आ रहा है। तो वो कहते हैं कि मुझे इस्लाम की सच्चाई पर कोई यकीन नहीं था, मैं भी ऐसे ही बुत परस्त था, रसूलुल्लाह की बातें मुझ तक पहुँचती थी तो मुझे यकीन नहीं आता था। एक दिन मैंने रसूलुल्लाह को जो है सूरे तूर या वाक़या, वो चेक कर सकते हैं, वो पढ़ते हुए सुना। तो वो कहते हैं कि जो है मैं जब सुन रहा था तो मेरा माइंड थोड़ा एड्रेस हो रहा था, लेकिन जो है जब रसूलुल्लाह तिलावत करते हुए इस आयत पर पहुँचे, अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून अम खलक़ुस समावाति वल अर्ज़ बल ला युक़िनून, तो वो अपना स्टेटमेंट वहाँ पर देते हैं, काद क़ल्बी अन यतीरा, मेरा कलीजा मुँह को आ गया। तो कलीजा मुँह को आने की सतह पर जिसको इस्लाम मिलता है वो मारिफत कलीमे वाला ईमान होता है जी। और हम लोगों ने जो ईमान हासिल किया है वो दीन सिनाई वाला है, या जो है हमारा वो जो वुमन बॉट है, लेडी बॉट है, जो हमारी खिदमत करता है, जिसमें कोई फीलिंग ही नहीं है, उसको ऐसा कोई तजर्बा नहीं है कि उसने किसी से इमोशन की सतह पर ताल्लुक़ पैदा किया हो, क्योंकि वो तो एक टेक्निकल वर्जन है टेक्नोलॉजी का। तो जुबैर बिन मुतीम को जो तजर्बा हुआ और उन्होंने कहा कि कादा क़ल्बी अन यतीरा, उसका उर्दू में मुहावराती शायद तर्जुमा ये होगा, इस आयत को सुनकर मेरा कलीजा मुँह को आ गया और मैं जो है बस्ट हो गया। जैसे वो किसी आयत के अंदर कहा गया कुरान की कि बाज़ पत्थर तो ऐसे हैं कि वो खुदा के खौफ से पानी निकलता है और बाज़ तो ऐसे हैं कि जो है वो बस्ट हो जाते हैं। तो गोया कि मुतीम बिन जुबैर यहाँ बस्ट हो गए, लेकिन ये जो हमारा जो 1 बिलियन से ज़्यादा वाली जो कम्युनिटी है अम्बूह कसीर, उसको इस तरह कोई तजर्बा जो है बतौर अम्बोह के उसको हासिल नहीं है। हो सकता अफराद उसके अंदर हो, जैसे आपने मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का जिक्र किया, और भी खुदा के बंदे ऐसे हो सकते हैं, लेकिन अब जो मुसलमानों में जो लोग हैं वो तो तलफ़ुज़ कलिमा की सतह पर ही इस्लाम को जानते हैं और कुरान को जो है तजवीद की सतह पर वो पढ़ते हैं कि हरूफ हलक़ी क्या होते हैं, हरूफ गुन्ना क्या होते हैं, इख्फ़ा और इदगाम क्या होता है। ये तो जो है हमारे कम्युनिटी में बहुत धूम है, लेकिन जुबैर बिन मुतीम वाला तजर्बा वो तो जो है एक रेयर ज़ाहिरा है मौजूदा लोगों में। जी, तो शायद जो है इससे हम उस मसले को समझ सकते हैं कि तलफ़ुज़ कलिमा और मारिफत कलिमा का क्या डिफरेंस है। बहुत अच्छा आपने इसको वाज़े किया कि तलफ़ुज़ कलिमा और मारिफत कलिमा, एक मुसलमान हम भी हैं, हम भी कुरान की सूरतें पढ़ते हैं, मगर हमारी ये कैफियत नहीं होती कि हम कहें कादा क़ल्बी अन यतीर। तो इस मिसाल से मालूम होता है कि असल चीज़ इस्लाम में क्या है, जिसे हमको सीखना है, जिसकी हमें कोशिश करना है, जिसकी हमें फ़िक्र करना है। बहुत अच्छा आपने कहा, और दूसरी जो मिसाल दी आपने वो भी अच्छी थी, वो भी बहुत अच्छी थी, यानी इस बात को समझने के लिए कि रियल वाईफ़ाई और एक जो है डिमी वाईफ़ाई, तो ये दोनों में जो आपने जो फ़र्क बताया, इससे हम यानी तलफ़ुज़ कलिमा और मारिफत कलिमा के फ़र्क को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इस मौजू को और आगे बढ़ाते हुए। हमारा तीसरा सवाल मौलाना इनायतुल्लाह साहब उमरी से है कि हुसूल मारिफत के ज़राए क्या है? जी, जज़ाकल्लाहु खैर। ये भी बहुत बुनियादी सवाल है अल्लाह की मारिफत के सिलसिले में। देखिए, जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया कि मारिफत
کلمہ جو ہے یا اللہ کی معرفت کا جو کلمہ ہے وہ کوئی لپ سروس نہیں ہے، وہ کوئی نسلی طور پر منتقل نہیں ہونے والی چیز ہے، یعنی وہ آپ کے ڈی این اے میں نہیں ہوتا ہے ایمان کہ آپ کو موروثی طور پر حاصل ہو جائے، ایسی نوعیت کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ان کو حاصل ہوتی ہے جو اس کی دریافت کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے بغیر، دریافت کے بغیر یہ کسی کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب اللہ کو پہچاننے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ کو دیکھ کر پہچاننا ہے؟ تو یہ بھی امپاسبل بات ہے، اس لیے کہ یہ جو ڈیزائر ہے اللہ کو دیکھنے کی، یہ جو خواہش ہے، یہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ خالق کو دیکھے، اپنے رب کو دیکھے، اور غالباً یہی وہ احساس ہے جس نے بعد میں بت پرستی کو جنم دیا، کہ خالق کو دیکھنے کی اچھا، خالق کو دیکھنے کی چاہت، خالق کو دیکھنے کی خواہش۔ مگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ایک پیغمبر کے ذریعے سے۔ ایسی ہی خواہش حضرت موسیٰ کے اندر بھی جاگی تھی، انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ ربی ارینی انظر الیک، کہ اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ لن ترانی، دیکھو یہ تو امپاسبل سوال تم نے کر دیا، یہ تو ہونے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہ جائے تو تم ہمیں دیکھ لو گے۔ تو ایک تجلی سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے، یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ بہت گہری بات ہے۔ اس پر مولانا نے بہت اچھے مضامین لکھے ہیں اپنی کتاب معرفت میں۔ مولانا نے اس سلسلے میں بہت بڑی بات یہ کی کہ دیکھیے اللہ کی معرفت ایفیکٹس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ، یعنی آپ پہاڑ کا جو ریزہ ریزہ ہونا ہے وہ ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ دیکھیے جیسے جو ہے الیکٹران ہیں، ان کی گردش کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ انویزیبل ہے، آپ مائکروسکوپ لگا کر کے بھی دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کے ایفیکٹ سے پہچان سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے وہ ہیٹ بتا رہی ہے کہ یہاں پر ایک زبردست گردش جاری ہے، تو وہ ہیٹ سے جو ہے نا معلوم کیا جاتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ اللہ کی معرفت کا بھی ہے کہ اللہ کو کوئی دیکھ کر کے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، جس کو قرآن میں جو ہے اعلیٰ اللہ کہا گیا ہے، اچھا، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں، پوری یونیورس میں ذرے سے لے کر کہکشاں تک بڑے بڑے جو اسٹارز ہیں، پلانٹس ہیں، گیلیکسیز ہیں، ان کو دیکھ کر کے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہی جو ہے نا اللہ تک ایک بندے کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک اور مرحلہ اس سے پہلے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان لے، اللہ کے وجود کو تسلیم کرے۔ اس کے بعد جب اللہ کی عظمت کو وہ سمجھنا چاہتا ہے تو سب سے بڑا ذریعہ جو ہے یہ پوری کی پوری ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی جو کائنات ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھیں انسان کو رہنے کے لیے یہ 25,000 میل کا جو ہمارا جو پلانٹ ارتھ ہے یہ کافی تھا، مگر اتنی عظیم کائنات خدا نے کیوں بنائی؟ یہ اصل میں معرفت کے لیے خدا نے بنائی۔ یہ پوری یونیورس جو ہے نا معرفت کا کینواس ہے، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی عظمت کا، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے قرآن میں ہم جب پڑھتے ہیں اللہ کے بارے میں تو یہ خدا کا ایک ڈسکرپشن ہے کہ خدا اپنے بارے میں بتاتا ہے، مگر جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو خدا اپنی قدرتوں کو کائنات میں ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے۔ اس لیے قرآن میں جو ہے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ معرفت کا کینواس انسان کے سامنے ایسا بڑھانے والے ہیں۔ آگے جب نیا دور آئے گا، سائنٹیفک دور، اس سے پہلے چونکہ نیچر سبجیکٹ آف ورشپ بن چکا تھا، لوگ اس کو عبادت
کرتے تھے نیچر کی، اس لیے وہ خدا تک نہیں پہنچ سکے. وہ سمجھ بیٹھے کہ چاند ایک خدا ہے، سورج ایک خدا ہے، اور دریاؤں کی عبادتیں، ندیوں کی، اور پھر جانوروں کی، یہ سب معاملہ شروع ہو چکا تھا. تو وہاں تک انسان نہیں پہنچ پا رہا تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دور ختم ہوگا، ایک نیا دور شروع ہوگا، جبکہ انسان جو ہے کائنات کی اسٹڈی شروع کرے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ اللہ آفاق اور انفس میں اتنی نشانیاں اپنی کھول دیں گے کہ ایک انسان ایک سیل کی اسٹڈی کرے. دیکھیں ہیومن سیل کی اگر اسٹڈی کریں، ہیومن سیل بالکل ڈیفرنٹ ہے. جی انیمل سیل دیکھیں وہ اس سے بھی بالکل الگ ہے. اور اگر آپ پلانٹ سیل کو دیکھیں تو وہ بالکل اس کا جو اسٹرکچر ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ سیل سے انسان بھی بنا ہے، سیل سے پلانٹس بھی بنے ہیں اور انیمل بھی بنے ہیں، مگر یہ کتنا ڈیفرنٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. تو اس انداز سے جب ہم دیکھتے ہیں تو آفاق سے لے کر انفس تک، یہ کنکر سے لے کر کہکشاں تک، سب جو ہے انسان کو اللہ کی معرفت تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو اس طرح جو ہے ہم تدبر کے ذریعے قرآن میں اور کائنات میں تفکر کے ذریعے، قرآن میں ایک طرف آپ قرآن پڑھیں گے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے پڑھنے کے لیے آپ کائنات میں دیکھو، جی وہاں دیکھ کر مجھے پڑھو. تو قرآن نے یہ لازم کر دیا انسان کو کہ وہ خدا کو پڑھنے کے لیے کائنات کو دیکھے بغیر اندھا بن کر، آنکھ بند کر کے کوئی خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا ہے. اچھا اس کے لیے آدمی کو اپنی عقل، اپنی نظر، اپنی سمجھ بوجھ، اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کرنا پڑے گا. جی جزاک اللہ خیر. یعنی آپ کی باتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ براہ راست خدا کا دیدار، خدا کا مشاہدہ، یہ معرفت نہیں ہے اور یہ ناممکن ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ میں اپنے رب کو دیکھوں، مگر لن ترانی سے معلوم ہو گیا کہ براہ راست خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا. خدا پر ایمان لانا ہے تو ہم کو خدا کی نشانیوں پر غور کر کے، یعنی بالواسطہ ہم کو خدا کو پہچاننا ہے. اللہ نے ساری چیزیں پیدا کی، مگر اس میں یہ نہیں لکھا کہ میڈ بائی گاڈ. اس میں بولا کہ میں نے تم کو عقل دی ہے، یہ عقل خالص اللہ کو پہچاننے کے لیے. کھانے پینے کے لیے جانور کی عقل بھی کافی ہے، وہ اپنے کھانے پینے میں کبھی غلطی نہیں کرتا. لیکن انسان کو جو اتنی زیادہ عقل دی اللہ نے، وہ صرف معرفت کے لیے ہے، وہ اللہ کو پہچاننے کے لیے، کیونکہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نہیں پہچان سکتے. تو آپ نے بہت اچھا یہ مثال دی لن ترانی والی. اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ پر ایمان، یعنی ایک سیکر انسان کو خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے تو اس کو بالواسطہ ہی ملے گی. اور بالواسطہ کیسے ملے گی؟ خدا کی کائنات میں غور و فکر سے. جزاک اللہ خیراً. تو ہم موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور سوال لیں گے. یہ سوال ہمارے مہمان مولانا فیاض الدین عمری صاحب سے ہے کہ معرفت مبنی بر قلب ہے یا مبنی بر دماغ؟ مولانا عنایت اللہ صاحب نے اس مسئلے میں بہت ساری وضاحتیں کی. اب آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے، معرفت مبنی بر قلب ہے یا مبنی بر دماغ، یعنی اس کو انگریزی میں آپ کے سوال کو غالباً اس طرح کہہ سکتے ہیں، اسپریچولیٹی ہارٹ بیسڈ ہے یا مائنڈ بیسڈ ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. تو اس میں ہمارے سامنے اس کیس کے سلسلے میں 3 گروپ ہمارے سامنے ہیں اس سلسلے میں. ایک ہے صوفی ورلڈ یا صوفیہ کا گروپ، اور ایک ہے علماء ورلڈ یعنی علماء اسلام کا گروپ، اسلامک اسکالرس. تیسرے ہیں ماڈرن پیپلز
یعنی دور جدید کے جو ہے سیکولر انسٹیٹیوشنز کے تعلیم یافتہ لوگ، 3 گروپ کو رکھ کر ہم جو ہے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا ایک کتاب ہے جو ہمارے مولانا سید اقبال عمری نے ہم کو بہت پہلے پڑھایا تھا، آج سے 10 12 15 سال پہلے۔ اس کتاب کا عنوان ہے، عربی میں ہے التزکیۃ بین اہل السنت والصوفیہ۔ یعنی کتاب کا مطلب یہ ہوا ٹائٹل کا کہ اسپریچوالٹی بٹوین صوفیز اینڈ بٹوین علماء، اسپریچوالٹی یا ربانیت یا معرفت بٹوین صوفی ورلڈ اینڈ مسلم علماء، تزکیۃ بین اہل السنت والصوفیہ۔ تو اس کتاب کو ہم نے جو ہے بہت ڈیٹیل سے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی تھی اس زمانے میں، چونکہ ہم کو مولانا سے اس مسئلے میں جو ہے استفادہ مطلوب تھا، تو ہم نے استفادے کے وقت جو ہے اس کتاب کو بھی ڈیٹیل سے پڑھا۔ تو اس کتاب کا خلاصہ جہاں تک مجھے اب یاد آ رہا ہے اس طرح ہے کہ پہلے تو رائٹر نے صوفیوں کے حالات اور جو ہے صوفی حضرات کیا کہتے ہیں اسپریچوالٹی کو لے کر، اس کو انہوں نے ذکر کیا، اور پھر اہل سنت جو ہے اس کو کیسے ریاکٹ کرتے ہیں، ان کی بات کو کیسے کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کو انہوں نے لیا۔ اسی موضوع کو جو ہے مولانا نے اپنی کتاب تجدید دین میں بھی اٹھایا ہے۔ تجدید دین کا وہ آرٹیکل آپ پڑھ سکتے ہیں جو تصوف کے عنوان سے ہے جی۔ تو اس میں مولانا نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ صوفیہ کے پاس جو ہے لطائف ستہ کے عنوان سے ایک موضوع ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، یہ کوئی سائنٹیفک ڈسکوری نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک ریسرچ نہیں ہو، صوفیہ کا اپنا خیال ہے کہ انسان کی باڈی میں 6 مقامات ہیں اور قلب جو ہے اس کا مرکز ہے۔ تو اللہ ہو یا ہو کی جو ہے ایک مشق وہ سکھاتے ہیں کہ آپ سانس کو جو ہے اس طرح سے مشق کریں کہ آپ کی سانس جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں یہ لنگس میں بھر جائے، اور لنگس میں بھر کر آپ جو ہے اس کو ناف کی طرف لے جائیں، پھر جو ہے اس کی مشق کرنی پڑتی ہے باقاعدہ، پھر جو ہے اس سانس کو جو ہے رائٹ اور لیفٹ لے جاتے ہوئے، اس کی پریکٹس ہے، وہ آسان نہیں ہے، اس کی پریکٹس ہے، یمین اور شمال کو لے جاتے ہوئے اس کی طرف ذہن کی طرف اس کو لے جانا ہے، اس کو لطائف ستہ کہتے ہیں۔ اور اس آخری مشق میں جو ہے ہو جو ہے یہ فائنل ورڈ ہوتا ہے اس ایکسرسائز میں۔ تو جب ایسا کوئی انسان کرتا ہے تو صوفی ورلڈ یہ مانتے ہیں کہ اس کو وہ کشف کی جیسی ایک حالت ہوتی ہے اور وہ خدا سے قریب ہوتا ہے۔ اچھا، یہ صوفیہ کا ہے۔ تو اس کتاب میں جو ہے اس طرح کے واقعہ، اس طرح کی باتوں کو جو ہے جمع کر کے بتایا گیا کہ رسول اللہ نے جو ہے ایسی کوئی بات ہم کو نہیں سکھائی ہے۔ رسول اللہ نے ہم کو یہ بتایا کہ جیسے اب جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے خطرے کے ساتھ جو ہے ہمارے گناہ جو ہے یہ ہو جاتے ہیں، بہتے جاتے ہیں، پھر آخری خطرے کے ساتھ جو ہے آخری گناہ بھی نکل جاتا ہے، آنکھ کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، پیر کے گناہ۔ تو اس کے جواب میں جو ہے اہل سنت علماء یہ کہتے ہیں کہ وضو جو ہے ون آف دا سورس آف اسپریچوالٹی، پیوریفیکیشن آف سول، یعنی کوئی انسان وضو کرتا ہے تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ اس کی تطہیر ہو سکتی ہے، اس کا پیوریفیکیشن ہو سکتا ہے۔ اس طرح جو ہے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو بھی حدیثوں میں کچھ بتایا گیا، جب زکوٰۃ دیتا ہے تو بھی بتایا گیا۔ تو صوفیہ کی اسپریچوالٹی کے مقابلے میں علماء اسلام جس اسپریچوالٹی کی بات کرتے ہیں اور جس ٹائپ کی اس کتاب میں مثالیں دی گئی ہے، اس سلسلے میں آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مسنون فارم کی وکالت کرتے ہیں۔ ایک غیر مسنون فارم کے مقابلے میں اسپریچوالٹی کے ایک مسنون فارم کو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس سے بتایا کہ اس سے تطہیر ہوتی ہے، تطہیر ذہنی ہوتی ہے، ربانیت اور جو ہے نیئرنیس آف قربت خداوندی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس سے۔ تو یہ 2 کے کیس ہیں۔ تو اہل سنت جب صوفیہ ورلڈ کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں اپنے نیریشن میں کہ یہ غیر مسنون ہے، یعنی ہیئرٹیکل ہے، مبتدیانہ یہ عمل ہے جس کا رسول سے جو ہے کوئی ثبوت ہم کو نہیں ملتا، تو اس میں تو وہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن ان کے تجزیے میں جو چیز مسنگ ہوتی ہے وہ ایک فارم کو بتاتے ہیں، وہ ایک فارم کو بتاتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے اس طرح ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کو یہ بتانا چاہیے، جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا، کہ فارم سے جو ہے کوئی چیز جو ہے مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر اسپرٹ نہ بھری جائے۔
جب تک جو ہے اس میں اندر تدبر تفکر نہ بھرا جائے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ جو ہے روبوٹ بھی آپ کی خدمت کر سکتا ہے, ایک مدر روبوٹ بنایا جا سکتا ہے, ایک سسٹر روبوٹ بنایا جا سکتا ہے, ایک وائف روبوٹ بنایا جا سکتا ہے, لیکن اس روبوٹ کے جو ایکشنز ہوں گے وہ ایموشن لیس ہوں گے. تو علماء جو ہے اپنے اعتراض میں تو پرفیکٹ ہیں صوفیہ پر, لیکن اس کا حل پیش کرنے میں ان کے پاس کچھ مسنگ ہے. اسی مسنگ کو مولانا نے تجدید دین میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ فارم تو وہی ہوں گے جو علماء کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو مسنگ پارٹ جو ہے اس کو جو ہے مسلمان ریوائیو کرنا پڑے گا, اس کی تجدید کرنا پڑے گا تاکہ ان کے اندر اسپرٹ بھری جائے. تو اگلے سوال میں جو ہے کیسے اسپرٹ بھری جائے وہ آپ کے سامنے مزید وضاحت آ سکتی ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے سامنے 3 گروپ ہے, صوفیہ گروپ, علماء گروپ, اور جو ہے ماڈرن میڈیٹیشن کرنے والے گروپ. آپ جگہ جگہ دیکھیے شہروں میں ہر کارنر پر جو ہے یوگا سینٹرز اور جو ہے میڈیٹیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں. جی تو یہ میڈیٹیشن سینٹرز میں کیا مسنگ چیز ہے؟ تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے اس سوال کے تحت. نہ انہوں نے مبنی بر دماغ جیسا کہ ہمارا سوال ہے اسپریچولیٹی پائی, نہ علماء نے پائی. انہوں نے لطائف ستہ والی اسپریچولیٹی پائی, علماء نے فارم والی اسپریچولیٹی پائی. یہ ماڈرن لوگوں کا کیس کیا ہے؟ ماڈرن لوگوں کا جو کیس ہے اس کو ایک لفظ سے سمجھ سکتے ہیں, میڈیٹیشن ورس کنٹمپلیشن. یعنی ماڈرن یوگا سینٹرز میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آدمی ٹینشن سے بچنے کے لیے, مثال کے طور پر اسٹریس سے بچنے کے لیے ڈی اسٹریسنگ ٹپس بتائے جاتے ہیں مثال کے طور پر, اور جو ہے ان کو ایسے ایسے پوسچرز اور ایسے ایسے ایکشن سکھائے جاتے ہیں جس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو آف کر دیں. سب سے پہلے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ساری دنیا کی پریشانیوں سے نکل کر جو ہے اپنے مائنڈ کو جو ہے شٹ ڈاؤن کرتے جانا پڑے گا. شٹ ڈاؤن آپ کرتے جائیں گے تو آپ کے مائنڈ کے اندر کوئی پوائنٹ ہے جہاں جا کر آپ کی سوچ مرتکز ہوگی, گویا کہ اب آپ کا سارا جو ہے مائنڈ کے سارے بٹنز جو ہے آف ہو گئے. اب آپ ارتکاز کرتے جائیں اور انر پہنچتے جائیں اپنی پرسنالٹی میں, یعنی اپنی ایک دریافت کریں, ایک عمل سکھاتے ہیں. تو مولانا نے اس کو بہت اچھے بتایا ہے. اس سے وقتی طور پر جو ہے وجد تو مل سکتا ہے آدمی کو, ایکسٹیسی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, وجد کی ایک کیفیت کہ آدمی اس طرح کی کوئی ایکسرسائز کرتا ہے, صوفیہ یا دوسرے جو میڈیٹیشن کرنے والے, تو وہ ڈی ایکٹیویشن آف مائنڈ کا ایک رزلٹ ہوتا ہے. تو مولانا یہاں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے مراقبے سے جو ہے اسپریچولیٹی نہیں ملتی, بلکہ جو ہے تدبر سے یہ اسپریچولیٹی ملتی ہے. بند روم میں, ڈارک روم میں پہنچنے سے جو ہے اسپریچولیٹی حاصل نہیں ہوتی. اوپن کائنات میں, اوپن یونیورس میں, زمین اور آسمان کی نشانیوں میں جب کوئی انسان تدبر و تفکر کرتا ہے اور وہاں سے جو ہے ایٹم کی دریافت کرتا ہے کسی کی, تو وہاں سے جو ہے اس کا مائنڈ جو ہے سپر مائنڈ بن جاتا ہے. وہ سپر مائنڈ ہو کے جو ہے, جیسا کہ ہم نے مطعم بن جبیر کی مثال دی, انہوں نے جب یہ سنا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, تو یہ کوئی ڈارک روم کی مثال نہیں دی جا رہی تھی یہاں پر. یہ جو ہے اوپن یونیورس کو جو ہے بطور ایگزامپل کے قرآن پیش کر رہا تھا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے میرا کلیجہ منہ کو آ گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا مائنڈ ایکٹیویٹ کرنے سے اس کو اسپریچولیٹی ملتی ہے, نہ کہ ڈی ایکٹیویٹ کرنے سے. ڈی ایکٹیویٹ سے وقتی طور پر ٹیمپریریلی آپ جو ہے کام ہو جاتے ہیں, لیکن جو ہی آپ یہ پریکٹیکل ورلڈ میں جاتے ہیں, آپ اپنی فیملی میں جاتے ہیں, تو وہاں تو آپ کی دادی کو کینسر تو موجود ہے, آپ کی جو ہے خالہ کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے, اور آپ کے بھانجے اور بھتیجیاں جو ہے سفرنگ کا شکار ہیں, تو وہاں آپ تو ڈی ایکٹیویٹ نہیں کر پائیں گے. تو گویا کہ میڈیٹیشن کا طریقہ ایک ٹیمپریری کامنس حاصل کرنے کا طریقہ ہے جو کہ ہماری یہ ڈیلی لائف میں زیادہ ورک نہیں کرتا. تو اس طریقے کے مقابلے میں جو ہے میڈیٹیشن کے مقابلے میں اسلام کا جو طریقہ ہے وہ ہے کنٹمپلیشن, پانڈرنگ, کنٹمپلیشن آن دا سائنس آف یونیورس اور ایونٹس آف لائف. مختلف جو زمین پر ظاہرے جو ہو رہے ہیں, ایونٹس ہو رہے ہیں, اس کو لے کر غور کرنا اور جاننا کہ جو ہے کس طرح جو ہے معاملات چل رہے ہیں. اس کے اندر جو ہے رسول اور اصحاب رسول کے اور قرآن کے روشنی میں جو ہے لیسن ایکسٹریکٹ کرنا, جس کو قرآن جو ہے تذکر کہتا ہے, کہ تذکر حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے اس کے اندر
عبرت کے پوائنٹ نکالنا، تو تب جا کر جو ہے ایک انسان کو مبنی بر دماغ تفکر یہ اسپریچولیٹی حاصل ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے صوفی ورلڈ میں اور جو ہے ماڈرن جو ہے میڈیٹیشن ورلڈ میں وہ جو ہے مائنڈ کو ڈی ایکٹیویٹ کر کے کسی اور ہی ان ریئل چیزوں پر جو ہے اس کو یہ کیا گیا ہے جس کا کوئی واقعی نتیجہ تو کسی کو نہیں ملتا۔ وقتی طور پر ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی فائدے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اصل جو تزکیہ جو ہوگا وہ مبنی بر دماغ ایکشن سے ہوگا، یعنی آپ اپنے مائنڈ کے جو ہے کنٹمپلیشن فیکلٹیز کو جو ہے آن کریں، اور پھر جو ہے آلاء اللہ اور ایام اللہ، یعنی زمین اور آسمان کے اندر جو فزیکل ورلڈ جو ہے لاز آف نیچر ہیں اس پر غور کریں، اور جو ایونٹس ہو رہے ہیں دنیا میں اس میں چھپے ہوئے لیسنس کو آپ دریافت کریں، اس سے جو ہے آپ کے اندر جو ہے معرفت اور اسپریچولیٹی کا اضافہ ہوگا۔ تو یہی وہ بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ بیس اسپریچولیٹی اینڈ مائنڈ بیس اسپریچولیٹی۔ غالباً میں سمجھتا ہوں کہ اس وضاحت سے بہت ساری باتیں قابل فہم ہو گئی ہوگی۔ اگر کوئی مزید سوال ہو تو آپ وضاحت کے لیے پوچھ سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیران۔ یعنی آپ کی باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ آنکھیں بند کر کے دل میں جھانکنے سے خدا کی معرفت نہیں مل سکتی۔ خدا کی معرفت کا ذریعہ جو ہے وہ عقل سے ہے۔ آدمی اپنی عقل کو استعمال کرے، اپنی عقل کو بند کر کے خدا کی معرفت حاصل نہیں کی جاتی۔ آدمی اگر کوئی چیز حاصل کر رہا ہے تو وہ کوئی اور چیز ہوگی، مگر خدا کی معرفت نہیں ہوگی۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے معرفت کے لیے، یہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے۔ یعنی دل معرفت کا مرکز نہیں ہے، عقل معرفت کا مرکز ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ تو ہم اپنے موضوع کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا مولانا عنایت اللہ عمری صاحب سے یہ سوال ہے کہ معرفت رب کی کوئی مثال بیان کیجیے۔ دیکھیے، جیسا کہ ہمارے ساتھی نے بتایا کہ معرفت جو ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آدمی اپنے دل میں جا کے آنکھ بند کرے اور عقل کو جو ہے نا شٹ ڈاؤن کر دے تو اسے معرفت نہیں ملنے والی ہے۔ جی معرفت کے لیے آدمی کو کھلی آنکھوں سے پوری کائنات کو دیکھنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، جو کائنات بنائی ہے، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، دیکھیں انسان کے اندر ایک عجیب کمزوری یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اسے ریگولر ہمیشہ حاصل ہوتی ہیں وہ اسے یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے، اس کو وہ کوئی عجیب اور انوکھے نظر نہیں آتے، اچھا، معمولی معلوم ہوتے ہیں اسے۔ لیکن اس کے لیے آدمی کو غور کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا، کبھی الٹے سمت سوچنا پڑے گا، جیسا مولانا ہمیشہ کہتے ہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پر ایک انسان جب زمین سے اسپیس کی طرف سفر کرتا ہے، اسپیس جرنی کر کے وہ چاند پر لینڈ ہوتا ہے، اور وہ وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں پر پانی نہیں ہے، وہاں کی زمین زراعت کے قابل نہیں ہے، وہاں ایگریکلچر نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر یہاں جیسے پانی کے بڑے بڑے سمندر ہیں ویسے سمندر نہیں ہیں، یہاں جیسے پانی کے بڑے بڑے ذخائر ہیں ویسے نہیں ہیں۔ اور جب ان تمام چیزوں کا اور وہاں کا جو ماحول ہے وہ انسان کے لیے بالکل وہ ہیبیٹیبل پلانٹ بھی نہیں ہے انسان کے لحاظ سے، ایسے ہی پوری یونیورس میں جتنے پلانٹس ہیں سب کی یہی حالت ہے کہ بہت ہے کائنات میں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جب آپ سمندر میں سفر کریں تو واٹر ایوری ویئر، کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے مگر پینے کے قابل ایک قطرہ نہیں۔ ویسے ہی جو ہے پوری کائنات میں بلین ٹریلین اسٹارز ہیں، پلانٹس ہیں، لیکن ہیبیٹیبل پلانٹ کوئی نہیں ہے سوائے اس پلانٹ ارتھ کے۔ جب آپ اس طرح دیکھتے ہیں ہمارے پلانٹ کی طرف
تب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پلانٹ کوئی معمولی نہیں، یہ انتہائی انوکھا ہے۔ تو اس کا انوکھا پن یہاں رہ کر کے ڈسکور نہیں ہو پا رہا تھا، انسان اس کو دریافت نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ کیوں اتنا انوکھا ہے۔ دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ سے دنیا پریشان ہے، اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں اسپیس میں کہ کہیں جگہ مل جائے جہاں ہم ہیومن لائف کو جو ہے نا شفٹ کر سکیں یہاں سے وہاں، مگر کہیں پر بھی کوئی امید کی کرن نہیں ہے، کہیں پر لائف سپورٹ سسٹم نظر نہیں آتا ہے۔ یہ چیز جو ہے جب تک انسان اس انداز سے نہیں دیکھتا ہے تب تک نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کی ایک ایک نعمت۔ اب آپ الٹا سوچئے، اب آپ کو لگے گا کہ چاول کا ایک خطرہ بھی جو ہے نا، چاول کا ایک چھوٹا دانہ بھی وہ جو ہے نا انوکھا ہے وہ، اور پانی کا ایک خطرہ بھی جو ہے نا غیر معمولی ہے وہ، جو آپ تصور نہیں کر سکتے، اس سے بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ایسا ہر چیز یہاں کا لائف سپورٹ سسٹم، یہاں جس انداز کی گریوٹی ہے اور یہ زمین کا جو روٹیشن ہے، یہ سب اتنا انوکھا ہے، اتنا ویل ڈیزائن ہے، ویل کیلکولیٹڈ ہے کہ زمین کے مولانا نے اس پر بہت زیادہ اپنی کتابوں میں خصوصیت سے، مولانا کی بہت چھوٹی کتاب ہے انسان اپنے آپ کو پہچان، اس میں بہت مثالیں مولانا نے دی ہیں، اور بڑی مثالیں مولانا نے اپنی کتاب مذہب اور جدید چیلنج میں دی ہیں، جس سے کمپیریٹیولی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا انوکھا پلانٹ ہے، اس کا جو فاصلہ ہے سورج سے کتنا ویل کیلکولیٹڈ فاصلہ ہے۔ تھوڑا آگے ہوتا تو اس پر گرمی بڑھ کر انسان کو رہنے کے قابل نہیں تھی، اور تھوڑا دوری کی طرف ہوتی سورج سے تو تب مسئلہ یہ ہوتا کہ بہت سردی ہو جاتی۔ اللہ نے اتنا اچھا جو یہاں بنائے ہیں، جب تک انسان اس کے انوکھے پن کو نہیں دیکھے گا کہ جو معمولی واقعات ہیں انہی کو غیر معمولی واقعات کے روپ میں دیکھنا پڑے گا اللہ کی معرفت جاننے کے لیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں، جیسے عرب کے صحرا میں پانی نہیں تھا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے اپنے اذن سے پائپ لائن وہاں سے وہاں منتقل کر دی، جہاں صحرا میں پانی کا تصور نہیں، اللہ نے وہاں پانی نکال دیا۔ تو ایسا ہر واقعہ انسان اگر اس کو دیکھے تو اس کو لگے گا کہ ہر واقعہ جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں وہ سب انوکھا ہے۔ تب انسان کو اپنا بال بھی انوکھا لگے گا، وہ جو دیکھ رہا ہے اس کی نظر اتنا، اس کی آنکھ، اس کی بناوٹ، اس کا جسم، اس کے ٹیسٹ جو برڈس ہیں، ہر چیز اتنے انوکھے ہیں کہ جب تک انسان اس کے انوکھے پن کو دریافت نہیں کرتا تب تک جو ہے وہ اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کے اندر اللہ کی معرفت نہیں آ سکتی۔ دیکھیں لوگوں کو عجیب لگتا ہے کہ حضرت مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ جتنا عجیب ہے حضرت مسیح کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، کیا باپ کے ساتھ پیدا ہونا انسان کا انوکھا واقعہ نہیں ہے؟ وہ اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا زمین پر اللہ ایسا سسٹم بناتے کہ بغیر باپ کے ہوتے، اس کے بعد اگر کوئی باپ کے ساتھ ہوتا تو وہ انسان کے لیے انوکھا واقعہ ہوتا۔ تو ہر معمولی واقعہ جس کو انسان سمجھ رہا ہے اس کے اندر وہ غیر معمولی پہلو کو دیکھنے کی کوشش کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے رب نے اس کے لیے کیسے انتظامات کیے ہیں، کیا کیا اللہ کی بلیسنگ ہیں، کیا کیا اللہ کی رحمتیں ہیں۔ تو یہ چند مثالیں تھیں جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک مثال دیجئے، آپ نے کہا پوری کائناتی مثال ہے، یہاں کی ہر چیز جو ہے وہ معرفت کا آئٹم ہے، بس معرفت والی نگاہ درکار ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔ میں آخری سوال مولانا فیاض الدین عمری صاحب سے کروں گا، جاننا چاہوں گا کہ تدبر فی الکون اور معرفت رب، ان کا آپس میں کیا ربط ہے؟ آپ نے ایک بہت ہی نیڈفل کوسچن کیا ہے۔
بہت ہی اس سوال کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی اس سے پہلے کی گفتگو میں بتایا تھا کہ صوفیہ نے غیر مسنون طریقوں سے، یعنی لطائف ستہ مثال کے طور پر، اس سے اسپریچولیٹی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ علماء نے اس کو غیر مسنون اور بدعت کہا، اور پھر اس کے مقابلے میں جو ہے انہوں نے جو باتیں بتائی تھی اس کے اندر کیا مسنگ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو ایک مثال میں نے دیا تھا کہ اس میں اسپرٹ نہیں ہے۔ تو اسپرٹ کیوں نہیں ہے؟ کیا علماء نے جو ہے بطور ریمیڈی کے صوفیہ کے اپوزٹ میں جو بتایا وہ کیوں ایک ناکافی جواب ہے؟ تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے جو ہے نا، پیغمبر اس لیے بھیجے جاتے ہیں، پروفٹس جو ہیں، سارے پروفٹ 1,24,000 جو بھی ہیں، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ اس کو جنت کے لیے ایک سرٹیفائڈ پرسن بنائیں، ایک ایسا مائنڈ سیٹ اور ایسا ایک کیریکٹر اس کے اندر بلڈ کرے تاکہ وہ کریشن پلان، یعنی آخرت کی زندگی میں وہ کیسے کامیاب ہو جب وہ خدا کے پاس پہنچے تو قلب سلیم، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم لے کر کیسے جائے؟ قلب سلیم کا مطلب ہے قلب مزکا، پیوریفائڈ پرسن، پیوریفائڈ سول یا پیوریفائڈ مین بن کر کیسے جائے؟ انبیاء کو اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ تو انبیاء نے جو ہے جس کام کے لیے بھیجا گیا، کیا وہ اسی موضوع کو تشنا چھوڑ کر باقی ساری باتیں وہ لوگ بتاتے رہے؟ یعنی ہمیں جو ہے کتاب النکاح بھی انہوں نے پڑھایا انبیاء نے، جیسا کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ کتاب البیوع بھی سکھایا کہ تجارتیں کیسی کی جائے، اور جو ہے اس کے اندر جو ہے اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب القتال یا کتاب الجہاد کہ یہ تو انبیاء کے اصل موضوع نہیں ہے۔ انبیاء کے اصل موضوع یہ ہے کہ ایک آدمی کو خدا کے پاس ہونے کے لیے، خدا کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے قلب سلیم لے کر جانا کیا ہے۔ تو کیا ایسا ہے کہ انبیاء نے ذیلی باتیں تو بتائی اور جو ہے اصل بات ہی وہ نہ بتا سکے جس کو جو ہے ہم آج نہیں جان پا رہے ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ صرف جو ہے یہ ایک شیلڈ ہے ہماری آنکھوں پر، اگر اس شیلڈ کو نکال دیں تو قرآن سارا جو ہے اس سلسلے میں ہمیں ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جی، تو وہ کیا بات ہے؟ جیسا کہ ہم جیسا جانتے ہیں قرآن کے اندر 5 موضوعات بتائے گئے ہیں، یعنی قرآن کے جو اندر جو جن سبجیکٹس کو لے کر اس کا میسیج کنوے کیا گیا ہے وہ 5 کیٹیگریز کے ٹاپکس ہیں۔ تو اس میں سے ایک جو ہے آلاء اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی آلاء اللہ کا مطلب یہ ہے باؤنٹیز اینڈ ونڈرس آف یونیورس، باؤنٹیز اینڈ ونڈرس آف یونیورس۔ جی، اسی طرح جو ہے ایام اللہ، یعنی ہسٹری میں یا ڈیلی لائف میں ہم جیسے روزانہ نیوز میں پڑھتے ہیں اس طرح کے واقعات۔ جیسے ابھی ہم نے ایک مرتبہ ڈسکس کیا تھا کہ میڈیکل ڈاکٹروں نے اپنے آفس سے، اپنے ہاسپٹل سے 5,000 دور موجود ایک پیشنٹ کا کینسر آپریشن کیا، سرجری کی روبوٹ کے ذریعے۔ تو یہ ایک نیوز تھی جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہا تھا کہ یہ دور جو ہے کس طرح کی پاسبلٹیز سے بھرا ہوا ہے خدا کی نعمتوں کی۔ جیسے قرآن کے اندر وہ ہے کہ قرآن میں بتایا گیا کہ اس نے تمہارے لیے رائڈنگ اینیملس بنائے، یعنی جو تمہارے بوجھ کو ٹرانسپورٹ کر سکے۔ اگر یہ اینیمل نہ ہوتے، گھوڑا اور خچر وغیرہ، تو انسان جو ہے بوجھ لے کے نہیں جا سکتا تھا۔ لِتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اینیملس جو ہیں یہ خدا کی رحمت اور رأفت کا جو ہے اظہار ہے، اس کا ڈیمو ہے وہ۔ یعنی ڈیزائنر نے کیسے اپنی رحمت کو ورکنگ بنایا انسانوں کے معاملے میں، اس کو اگر تم اس کا ورکنگ ماڈل دیکھنا چاہتے ہو تو اینیمل کو دیکھو۔ اگر اس کی ہم توسیع اگر آج کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے اپنی رأفت اور رحمت کا اظہار ٹیکنیکل فارم میں کیسے کیا۔ وہ دیکھنا چاہتے ہو تو ان چائنا کے ڈاکٹروں کو دیکھو جنہوں نے شنگھائی میں غالباً بیٹھ کر زنگجان، وہاں سے 5,000 کلومیٹر دور ایک کینسر پیشنٹ کا انہوں نے جو ہے یہ نکال دیا، کینسر کا علاج کیا، حالانکہ پیشنٹ سے ڈاکٹر 5,000 کلومیٹر دور تھا۔ اگر قدیم دور کے اندر اینیملس، گھوڑا اور جو ہے خچر، خدا کا کیا کہتے ہیں
بایولوجیکل اظہار تھا خدا کی رحمت کا، تو یہ جو ہے ٹیکنیکل اظہار ہو گیا یہ واقعہ۔ تو قرآن نے جو ہے اس مسئلے کی کھل کے وضاحت کی ہے، اتنا زیادہ وضاحت کی ہے، اس سے زیادہ غالباً کسی چیز کی وضاحت نہیں کی۔ اسی بات کو جو ہے ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے، ایسا نہیں کہ جو ہے ہمارے محدثین نے اس کو مس کیا، انہوں نے اس کو کتاب الدعوات یعنی مسنون اذکار یا کتاب الرقاق کے عنوان سے یہ باتیں وہاں پر موجود ہے، اس کو ری ڈسکور کرنے کی ضرورت تھی۔ تو ری ڈسکور کیسے کیا جائے؟ قرآن کے اندر بتایا گیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ دیکھا انہوں نے جو ہے یونیورس کو، لیکن جو ہے اینڈ رزلٹ ملا فقنا عذاب النار، جہنم سے خدا کے کریشن پلان میں جو انسان کی جو فائنل یہ بتائی گئی ہے بربادی کا جو یہ بنے گا مقام، وہ جو ہے جہنم ہے، تو جہنم سے بچنے کی دعا نکلتی ہے اس سے۔ تو مسنون اذکار جو ہے اسی کا اظہار ہے۔ قرآن کی یہ جو آیتیں ہیں جس کے اندر کائنات میں تدبر کے لیے کہا گیا، رسول اللہ نے عملاً اس کی اتنی زیادہ وضاحت کی، غالباً کسی اور دوسرے معاملے کی وضاحت نہیں کی، وہ مسنون اذکار کی شکل میں موجود ہے۔ مثلاً جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کائنات کے اندر رات کا جانا اور صبح کا آنا یہ اس بات کا جو ہے ڈیمو ہے کہ جو ہے یہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی اور اسی طرح اسی میں سے جو ہے آخرت ایمرج ہوگی۔ اس کو خدا نے جو ہے نائٹ اینڈ ڈے کے کیا کہتے ہیں ڈیمو سے جو ہے واضح کیا۔ تو اسی طرح جو ہے رات ہوئی تو رسول اللہ نے ایسے ہی کیا۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ جب سوار ہوئے کسی سواری پر تو انہوں نے جو ہے اس بات کو یاد دلایا کہ یہ جو ہے یہ گھوڑا یا خچر جو ہے خدا کی رأفت اور رحمت کا اظہار ہے، اس پر غور و فکر کرو۔ تو گویا کہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں رسول نے یا خدا کے رسولوں نے ٹریڈیشنل دور میں اس کا جو ہے ٹریڈیشنل اظہار سکھایا شکر کا، یعنی انہوں نے گھوڑے کو دیکھا، انہوں نے جو ہے گھر کو دیکھا، انہوں نے دن اور رات کو دیکھا، تو اپنے فالوورز کو انہوں نے سکھایا کہ ان میں تدبر سے جو ہے تمہیں جو ہے خدا کی قربت اور نیئرنیس کی ڈسکوری ہوگی، فیلنگ آئے گی، اور جو ہے کہ خدا کا کریشن پلان اپروو ہو جائے گا۔ اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بتایا کہ خدا جو ہے اس کیا کہتے ہیں ورکیبل آبزرویشن پر راضی نہیں ہے انسانوں کے معاملے میں۔ ایک دور آئے گا سنوریہم کا، جس کو ہم جو ہے دور سنوریہم کہہ سکتے ہیں، سورہ حامیم السجدہ کی آیت، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ٹریڈیشنل دور سے ہم جو ہے اس کو میکینیکل دور میں بھی پہنچا دیں گے، جب انسان یہ جانے گا کہ یہاں اس دور کے اندر ایک پیشنٹ کا علاج وہ کسی بھی ایک بیکورڈ ملک کے اندر رہتا ہو، ایک ماہر ڈاکٹر جو ہے اس کا سرجری کر سکتا ہے بغیر سفر کی اس کو مشقت دیے کہ پیشنٹ کو۔ تو گویا کہ جو ہے رسول اور اصحاب رسول کے زمانے میں اس کا ایک ورکنگ آبزرویشن ان کے لیے پاسبل تھا، یعنی انہوں نے رات کو دیکھا، دن کو دیکھا، گھوڑے کو دیکھا، پانی کو دیکھا، تو ایک ٹریڈیشنل اور ورکنگ آبزرویشن تھا۔ تو اس کو دیکھ کر انہوں نے جو ہے خدا کا شکر ادا کیا، خدا کی رحمت اور رأفت کو دریافت کیا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس کا ایک میکینیکل ورژن بھی آنے والا ہے، ایک سائنٹیفک ایج آئے گا جب خدا کی جو ہے ہڈن نعمتیں برملا ہو کر سامنے آ جائے گی جو روایتی انسانوں کے لیے نہیں تھی۔ تو اس دور میں بھی جو ہے تم کو جو ہے یہ ماڈل تزکیے کا اور جو ہے تدبر کا کائنات میں خدا سے قربت کا احساس دلائے گا۔ تو تم جب جو ہے اس نئے ڈیٹے کے ذریعے اس کو اس موضوع کو جو ہے اپنا ریئل موضوع بنانا، لیکن جو ہے بعد میں علماء نے صرف فارم کو اپنا موضوع بنایا، جو ورکنگ جو یہ ڈیٹا یا آبزرویشن موجود تھا مسنون اذکار میں جس کا جو ہے پیٹرن دیا گیا تھا، اس کو انہوں نے جو ہے بیسیکلی صرف جو ہے تکرار الفاظ یا تلفظ کلمہ کا جو ہے موضوع بنا لیا، تلفظ دعا کو انہوں نے یہ سمجھ لیا، حالانکہ وہ تلفظ دعا کا کیس نہیں تھا، وہ ایک پیغمبر کا اسوہ تھا، وہ اپنے اطراف میں سراؤنڈنگ میں پھیلی ہوئی خدا کی نشانیوں پر۔ تو اب ہمیں جو ہے کیا ربط ہے؟ یہ ربط ہے کہ اب ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں، جیسا کہ مولانا عنایت صاحب نے کہا کہ اب ہماری انڈرسٹینڈنگ یونیورس کو لے کر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو گویا کہ ہم جو ہے اب جو ہے ریولوشنری اوشینک جو ہے یہ کر سکتے ہیں، خدا کی
حمد اور جو ہے شکر. تو اس طرح جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تدبر فی الکون کا معرفت سے انبیائی رشتہ ہے، معرفت رب سے جو ہے انبیائی رشتہ ہے. انبیاء ہی نے ہم کو یہ سکھایا ہے، جو ایک مسنگ فیکٹ کے طور پر ہم نے اس کو جو ہے توجہ نہیں دی تھی. ہمارے خدا کی آخری کتاب قرآن کے اندر وہ ماڈل موجود ہے، تذکیر بآلاء اللہ اور تذکیر بایام اللہ کے تحت. اور جو ہے حدیث کی کتابوں کے اندر کتاب الرقاق، وہ کتاب الدعوات کی شکل میں وہ ماڈل موجود ہے، اگرچہ کہ ہم نے اس کو صرف حفظ اور تلفظ کا موضوع بنایا ہے. تو بس ضرورت ہے کہ اس کا ریوائول کیا جائے، اس کے مفاہیم کو سمجھا جائے اور اس کا ری اپلیکیشن کیا جائے، اس کا احیاء کیا جائے مسلمانوں میں. اسی سے جو ہے مسلمانوں کی پرسنالٹی بلڈنگ ہو سکتی ہے، اسی سے ان کو خدا کی قربت کا احساس مل سکتا ہے، اسی سے وہ جنت اور جہنم کو جو ہے اپنی برین کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جی مائنڈ کی آنکھوں سے وہ دیکھ سکتے ہیں. ورنہ جو ہے مسلمان تو وہی ہے، لیکن جو ہے اب وہ پہلی سی بات نہ رہی. بات یہ ہے کہ جو ہے اب وہ پہلی سی بات نہ رہی، ہم پہ وہ الطاف نہیں، عنایات نہیں. بات یہ ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں کا جو ہے مسلمانوں کا ایک معاملہ ہو گیا ہے. تو تدبر فی الکون اور معرفت رب کا جو ہے وہی رشتہ ہے جو ایک باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے، سمجھے، ڈیزائنر اور ڈیزائن کا ہوتا ہے. یہ خدا کی ڈیزائن ہے کائنات، اور خدا اس کا ڈیزائنر ہے. اس پر غور کرنے سے ڈیزائنر کا پتہ چلتا ہے، ڈیزائنر کی یاد آتی ہے، اس کا جو ہے مقصد واضح ہوتا ہے. تو غالباً میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ان مثالوں سے تدبر فی الکون اور معرفت رب کا کیا ربط ہے وہ واضح ہوا ہوگا. بہت اچھے. جی جزاک اللہ خیراً. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سائنس کے شعبے میں آنکھ بند کر کے کوئی ڈسکوری نہیں ہوتی، اسی طرح معرفت رب کے شعبے میں بھی آنکھ بند کر کے دل میں جھانکنے سے کوئی ڈسکوری نہیں ہوتی. تدبر کریں گے تو اللہ کی معرفت آپ کو ملے گی. معرفت کا اور تدبر کا تعلق لازم اور ملزوم کا ہے، ایک دوسرے کو جدا نہیں کر سکتے. تدبر کریں گے تو معرفت ملے گی. معرفت اگر کسی کو ملی ہے تو وہ تدبر کے نتیجے میں ملی ہے. جی جزاک اللہ خیراً. یہ ہمارا آج کا معرفت کے سلسلے میں ڈسکشن تھا. ہمارے مہمانوں نے ماشاءاللہ اس موضوع پر بہت اچھے سے اظہار خیال کیا، اس موضوع کو زیادہ سے زیادہ واضح کرنے کی کوشش کی. ہم آپ دونوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنے مطالعے سے، اپنے علم سے ہم کو مستفید کیا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آپ سے استفادہ کا اور موقع دے. اسی کے ساتھ میں اپنی ایک بات رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ معرفت کے سلسلے میں جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے کہا، یہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو مولانا وحید الدین خان جن کے بارے میں جن سے ہم نے استفادہ کیا، ان کی سب سے بڑی خصوصیت جو میں نے پائی وہ معرفت ہے. اسی معرفت کی وجہ سے میں مولانا سے جڑا. مولانا نے اس موضوع پر بہت زیادہ فوکس کیا، بہت زیادہ لکھا، بہت زیادہ بولا. تو اسی کی کچھ کڑیاں ہیں جو مولانا نے لکھا. مولانا نے اس موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی ہے، براہ راست بالواسطہ اسی موضوع پر ہے، یعنی اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کو واضح کرنے کے لیے ہی ہے. تو ایک کتاب مولانا کی جو سب سے پہلے مولانا نے لکھی وہ ہے اللہ اکبر. یہ بہت اہم کتاب ہے. اسی کتاب نے مجھے مولانا سے جوڑا. اس کتاب میں کچھ جملے ایسے ہیں، وہ آدمی جتنا پڑھتا جائے گا اس کو اتنا زیادہ اس کا مائنڈ تعجب میں اور حیرت میں ڈوب جائے گا. جیسے ایک سینٹنس ہے مولانا کا کہ کیا ایمان کے سوتے ان کے سینوں میں خشک ہو گئے، کیا انہیں خدا کی تجلیات کا کوئی تجربہ نہیں ہوا. ایسے ایسے جملے ہیں، آدمی ان کو پڑھ کر زندہ ہو جائے، اس کے اندر معرفت کیا ہے جاننے کا شوق پیدا ہو جائے. یہ مولانا کی کتاب ہے پہلی. پھر اس کے بعد مولانا نے
الربانیہ کے عنوان سے لکھی. اس میں بھی معرفت کو فوکس کر کے لکھا گیا ہے. یہ کتاب بھی جو ہے خدا کی معرفت کی جھلکیاں دکھاتی ہیں. اسی کے ساتھ مولانا کی جو ضخیم کتاب ہے جو ابھی قریب میں مرتب کی گئی ہے وہ ہے کتاب معرفت. یہ معرفت کے موضوع پر مولانا کی سب سے ضخیم کتاب ہے. جو لوگ معرفت یا ایمان، تجدید ایمان یا ازدیاد ایمان چاہتے ہیں وہ ضرور مولانا کی ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت سے نوازے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اعلیٰ معرفت کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ. آپ نے جو ہے بہت اچھا ماڈریٹنگ کیا سیشن کی، اور ہم CPS انٹرنیشنل دلی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس موضوع پر اظہار خیال کا موقع دیا. جزاکم اللہ. جزاک